ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يركب البحر فقد أوجب الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يركبون البحر فقد يوجب الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز و مکرم دوستو بھائیوں، محرم کی آج 30 تاریخ ہے۔ محرم کے مہینے میں قربانی اور شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جس میں محرم کا مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں بات نہ ہوئی ہو، ایسی کوئی مسجد نہیں ہے۔ لیکن اس محبت میں، اس جذبہ شہادت میں، اس شوق شہادت میں، حضرت حسین کی عقیدت میں الفت و محبت کا، غلو کا اتنا موسلا دھار بارش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں دوسروں کی اور دوسرے اشخاص کو گرانے کی ناپاک سازشیں رچی جاتی ہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، ان کی قربانی اور کس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا، یہ ساری تفصیلات ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس کے درمیان غلو کا اس درجے ملاوٹ ہوتی ہے کہ دیگر اصحاب کی اور دیگر صحابہ کو گرایا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا وہ یزید کی حکومت میں پیش آیا، اور یزید بیٹا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ چنانچہ یزید کی حکومت اور حضرت حسین کی شہادت، یہ دونوں پیش آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اگر امیر معاویہ یزید کو حاکم نہ بناتے تو حضرت حسین شہید نہیں ہوتے، تو لہٰذا ساری شب و شتم، ساری گالیاں
اور مقام ہدف بنایا جاتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور ان کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک سازشیں ہوتی ہیں، اور اس کا بھرپور حصہ ہوتا ہے روافض کا، شیعہ کا، خوارج کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار وہ سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ سے نفرت کرو، حضرت علی سے محبت کا اظہار سمجھتے ہیں حضرت عائشہ سے نفرت کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر کیچڑ اچھالو گے تب جا کر تمہیں حضرت حسین کی صحیح محبت نصیب ہوگی، یہ سمجھایا جاتا ہے شیعہ حضرات کے نزدیک، خوارج کے نزدیک، رافضوں کے نزدیک۔ لیکن اس وقت میں ایک بات آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، ہم نہ شیعہ ہیں، نہ روافض ہیں، نہ خوارج ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے احباب ہیں۔ اہل سنت والجماعت کیسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور حضرات صحابہ کے ایک ایک فرد کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا قیامت کے قریب 73 فرقے جہنمی ہوں گے، 72 فرقے ناری ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے جو جنتی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما علی و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، وہ جماعت کامیاب ہے۔ جس پر اللہ کے نبی ہیں اسے کہتے ہیں سنت، اور جس جماعت پر صحابہ کا اتفاق ہو اسی لیے کہتے ہیں اہل السنہ سے مراد ما علیہ، اور جماعت سے مراد اصحابی ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی کے شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، کوئی کرتا ہے تو اسے برداشت بھی نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، حضرات صحابہ کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں، اور دیگر تمام ائمہ مجتہدین، فقہاء اور محدثین، مفسرین، مؤرخین کے نزدیک ہمارے تصور سے بالاتر ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تب تم راہ راست پر پاؤ گے۔ صحابہ معیار ایمان ہیں، صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار عدل ہیں، صحابہ معیار شجاعت ہیں، صحابہ معیار اتباع ہیں۔ ایک ادنا صحابی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان کے ساتھ چند لمحے مل گئے، اسی ایمان پر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب وہ ستارہ ہے، اس کے نقش قدم پر بھی چلو گے راستہ پا جاؤ گے۔ ایک آدمی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ کی نگاہ میں آپ افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ بزرگان محترم، اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اس کے اندر شیعیت بھری ہوئی تھی، یہ رافضوں کا آدمی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے مقام کو حضرت امیر معاویہ سے نہیں کیا، اپنے مقام کو حضرت معاویہ کے گھوڑے سے نہیں کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقام کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں پڑی رہنے والی دھول کے برابر بھی تصور نہیں کیا۔
کہا کہ میرا مقام اتنا ہے جتنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں دھول ہے، یا کہا میرا مقام اتنا بھی نہیں جتنا مقام اللہ کی نگاہ میں امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول ہے اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے، میری قیمت اس دھول کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، عزیزو، صحابہ معیار حق ہیں، کسی کی محبت میں کسی کو گرانا میرے بھائیوں عزیزو یہ ایمان کے منافی ہے۔ حضرت حسین سے محبت اس کی علامت یہ ہرگز نہیں کہ آپ ان کے خلاف جا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو طنز کریں۔ اہل تشیع حضرات کا یہ رویہ ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ سادھتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ، اسی کو مجھے آج بیان کرنا ہے۔ بہت بسیار تلاش کے بعد، تلاش بسیار کے بعد میں اس جمعہ حضرات کے سامنے کس عنوان پر بات کروں؟ تقریباً 9 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک سوچتا رہا کہ اس وقت ہماری مسجد میں کس عنوان پر بات ہونا چاہیے، کیونکہ گزشتہ جمعہ جنگ آزادی کے سلسلے میں بات ہوئی، تو اب آج محرم کی 30 تاریخ ہے اور اگلا مہینہ صفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سلسلے میں بھی بات کرنا ہے، اور یہ مہینے اختتام پر ہے، بالکل ختم کے ہے۔ میرا دماغ سوچتے تھک گیا کہ آخر میں آج ہماری مسجد میں کس عنوان پر بات کروں۔ بہت سوچنے کے بعد، رجوع اللہ ہونے کے بعد ایک دماغ میں ایک شخصیت کا نام آیا اللہ کی طرف سے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ان کے فضائل و مناقب کو تاکہ بیان کروں۔ یہ ہرگز ہمارا تصور نہ ہو کہ حضرت حسین کی شہادت، حضرت حسین کے مناقب، حضرت حسین کے فضائل اگر ہم بیان کرتے ہیں تو امیر معاویہ کے خلاف ہے، یہ ہرگز کوئی تصور نہ کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری میں ایمان قبول کیے۔ میرے بھائی عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے 8 سال بعد فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، لیکن میرے بھائیوں باوجود اس کے کبھی بھی مکہ المکرمہ کی طرف سے اور اہل قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان میں ایک مجلس میں بھی اور ایک لشکر کے ساتھ بھی شریک نہیں ہوئے۔ ابو سفیان کے بیٹے تھے، ابو سفیان مکے کا سردار تھا، بدر جس کی وجہ سے ہوا، احد جس کی وجہ سے ہوئی، وہ ابو سفیان ہی تھے، اور یہ ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ ہیں۔ باپ دشمن ہے مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے، لیکن بیٹا شریک نہیں ہوتا۔ یہ کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت اور ان سے عقیدت کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے باپ سردار نکلا ہے لشکر لے کر، لیکن بیٹا شریک نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی عزیزوں؟ باپ کی طرفداری کرنا ہر بیٹے کا یہ خاصہ ہوتا ہے، اور خصوصاً قریش اور مکہ المکرمہ کے کفار کے درمیان تو تعصب بھرا پڑا تھا۔ چاہے آپ ولید کو لے لیں، چاہے آپ خالد کو لے لیں، چاہے آپ اکرمہ کو لے لیں، یہ سارے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شرکت کی۔ لیکن ابو سفیان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ باوجود اپنے باپ کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلام اور اسلام کے ماننے والوں سے دل میں محبت تھی، ایمان قبول کر لیے تھے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان کا اظہار نہیں کیے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ ایمان تو قبول نہیں کیے تھے لیکن ان سے دشمنی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے کسی جنگ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ کے خلاف تلوار نہیں کھینچی، جنگ میدان میں نہیں اترے۔ میں آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اہل تشیع اور روافض سے الگ سمجھیں۔
بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جن میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں ملتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں ایسے کہا، ایسے کہا، ایسے کہا۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ جتنی روایتیں ہیں ان ساری روایتوں میں کوئی نہ کوئی ایک راوی ایسا آپ کو ضرور مل جاتا ہے جو جھوٹا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو، ایک ہے طریق، سند، ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو اس نے کس سے سنا، اس نے اس کو کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ پہنچتا ہے سیدھے کہاں تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسے کہتے ہیں سند۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں نے کوئی بات آپ کو کہی، آپ نے سنی، آپ نے دوسروں کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، اس نے چوتھے کو بتایا، اسے کہتے ہیں سند۔ اور جو مجھ سے لے کر دوسرے کو دے رہا ہے وہ درمیانی والا، اسے کہتے ہیں راوی، اور جو بات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں روایت، حدیث۔ اب میرے بھائیوں، اب ان احادیث میں جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلطیوں کو اچھالا گیا ہے، ان روایتوں میں جو بیچ میں درمیان میں راوی ہوتے ہیں، یعنی بات پہنچانے والے، وہ بات کا پتنگڑ بنانے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، جھوٹے ملیں گے، جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو نشانہ سادھنے کے لیے، ان کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، ان پر تہمت لگانے کے لیے، ان کے کریئر کو، ان کے کردار کو، ان کے اوصاف کو مجروح کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے باتوں کو ملا دیا۔ تو لہذا درمیان میں اگر ایک بھی جھوٹا آ جائے تو پوری بات غلط ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے ایک بات کہی، آپ نے تیسرے چوتھے کو کہا، درمیان میں کوئی جھوٹ آ جاتا ہے تو پھر اس جھوٹے کے بعد جو بات پہنچتی ہے میرے بھائیوں اور عزیزوں، ان میں اکثر وہ ہوتا ہے جو اس جھوٹے سے لی ہوئی بات میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، یہ اہل تشیع حضرات نے، اہل روافض نے، شیعہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، ان کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عقیدت میں، محبت میں ایسی باتوں کو ملا دیا، ایسی ملاوٹ انہوں نے اپنی طرف سے کر دی جو باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو مجروح کرتی ہیں، اور ان روایتوں کو نقل کرنے والوں نے احادیث میں اسے نقل کر لیا، اہل تشیع نے اسے پھیلایا تاکہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حضرت امیر معاویہ سے نفرت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک ادنا صحابی، اگر وہ صحابی ہے تو پھر ہماری زبانیں اتنے قابل نہیں کہ ہم ان کی شان میں کچھ بول سکیں۔ اگر میں ایمان والا ہوں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ کی زندگی کے سامنے اپنی لب کشائی کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اپنے گریبان میں جھانکوں، کیا میری یہ حیثیت ہے کہ میں ان مقدس ہستیوں پر کچھ لب کشائی کر سکوں؟ میری زبان میں یہ طاقت نہیں، طاقت تو دور کی بات، میری زبان کی یہ حیثیت نہیں۔ اگر میں صحابہ کے خلاف بولتا ہوں، یہ زبان کتے کی ہے میرے بھائیوں، بلکہ یہ زبان کتے سے زیادہ بدتر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مقدس جماعت ہے، معیار حق ہیں، معیار ایمان ہیں۔ اللہ نے شرط لگا دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ، ان جیسا عمل کرو، ان جیسے ایمان والے بنو۔ بلکہ بعض مرتبہ بعض جگہ پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان لانے کا مطالبہ ہوا تو کفار نے انہیں سفہا کہا، بے وقوف کہا، اللہ غضب میں آ گیا، کہا الا انہم ہم السفہاء، ارے خبردار ہو جانا، صحابہ کو بے وقوف کہنے والا وہ خود بے وقوف ہے۔ میرے بھائیوں، صفی کہتے ہیں بدبخت کو، بد نصیب کو۔ اللہ نے کہا تو بد نصیب ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔
میرے بھائی عزیزوں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ صحابہ کے خلاف کچھ بولیں. اسی وجہ سے یہ لوگ محروم ہیں، یہ شیعہ، یہ روافض، یہ خوارج محروم ہیں. آج بھی جا کر ان کی زندگیوں کو دیکھو، ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملے گا، ایک بھی حافظ قرآن نہیں. پورے شیعہ جماعت میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، وہ قرآن نہیں ہے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملائی ہوئی بنائی ہوئی کتاب ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں رتی برابر شک نہیں، یہ من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ اس کا محافظ ہے. بزرگان محترم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، پھیلائیں گے ہم، حفاظت کریں گے ہم، اور اس کے ذریعے سے امت کے اندر ہدایت کے فیصلے کریں گے ہم، یہ اللہ کہتا ہے. تو بزرگان محترم، حضرت حسین سے محبت کی علامت یہ ہرگز نہیں کہ امیر معاویہ کے خلاف کچھ بولا جائے، کیونکہ محرم کے مہینے میں ہر مسجد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی اور ان کی شہادت کے تذکرے ہوتے ہیں. تو کہیں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ہم دیگر صحابہ سے جو ان کے خلاف تھے ہم ان سے کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے. نہیں، ہمارے نزدیک تو ہر صحابی مقدس ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اگر انفقتم فإن أحدكم أنفق، اگر تم میں سے کوئی خرچ کر دے ذهبا مثل أحد، احد پہاڑ کے برابر سونا، تب بھی میرے صحابہ جو چلتے پھرتے صدقہ کر دیے ہیں اس کے مقام کو پا نہیں سکتا. مجھ کہتے ہیں میرے بھائیوں، ایک مٹھی اگر کوئی صحابی صدقہ کر دیتا ہے، جو صدقہ کر دیتا ہے، گیہوں صدقہ کر دیتا ہے، اور میں نکما نالائق اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر کے صحابہ کے خلاف بھوکتا ہوں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تیری یہ حیثیت نہیں کہ تو صحابہ کے خلاف زبان کھولے. میرے بھائیوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں. ان صحابہ میں سے 1,80,000 یا 2,40,000 یا سوا دو لاکھ صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب معیار حق ہیں. ان میں سے کسی کو ایک مجلس بھی اگر نبی کی مل گئی ہے وہ صحابی ہے. صحابی کے لیے عمل شرط نہیں ہے، صحابی کے لیے عمل شرط نہیں ہے. بات کچھ سمجھو میرے بھائی. صحابی کہتے ہیں جسے نبی کی صحبت مل جائے، نبی کی مجلس میں بیٹھ گیا، چاہے اس نے نماز نہیں پڑھی، چاہے روزہ نہیں رکھا، چاہے زکوٰۃ نہیں دی، چاہے حج نہیں کی، ایک روپیہ صدقہ نہیں کیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. صحابی کے لیے عمل شرط نہیں ہے، نبی کی مجلس کا مل جانا کافی ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ صحابی اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا. میں کئی صحابہ کا نام گنوا سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، کیونکہ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایمان قبول کیے، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک روپیہ صدقہ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا. ایمان لائے، نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، نبی کے کہنے پر جا کر جنگ میں شہید ہو گئے. اب میرے بھائیوں عزیزوں، صرف اس نے کلمہ پڑھ کر نبی کو دیکھا ہے، دوسرا عمل شہادت کا ہے. اب یہ صحابی معیار حق ہے، معیار ایمان ہے. میری 70 سالہ نماز، میری 70 سالہ حج، میرے 70 سالہ زکوٰۃ، میرے تمام نیک اعمال اس ادنا صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ اس نے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھ لیا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا. نبی کو ایمان کے ساتھ دیکھ کر ایمان کے ساتھ مر گیا، وہ صحابی ہے، اور صحابی کو عمل کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟
اس کے بعد میرے بھائی معززوں، صحابہ کے بعد اگر کوئی تابعی ہے تو صرف صحبت سے کیا نہیں بنے گا؟ جنتی نہیں بنے گا۔ تابعی کے لیے اطاعت ضروری ہے، تابعداری ضروری ہے، بغیر تابعداری کے وہ جنتی نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بعد میں نہیں بولنا مولانا کیا بولے کہ ہوا میں اڑ گئی فیری۔ میرے بھائی عزیزوں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی اچھا ہے حضرت، چھوڑو گے۔ آج ایک نئی بیماری شروع ہو گئی ہے، وہ کیا معلوم؟ دین سیکھنے کے لیے لوگ یوٹیوب انسٹاگرام کے ذریعے سے میرے بھائی عزیزوں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے علوم حاصل کر لیں گے۔ یہ اسباب ہیں، اس کا انکار نہیں، اس سے معلومات ملے گی لیکن نورانیت نہیں ملے گی۔ نورانیت دل سے سینے کو منتقل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت باطل طاقتیں یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ہر سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر اس میدان میں نہیں اتریں گے تو پھر ہمارا اکثر نوجوان اسی میدان میں رہتا ہے۔ اگر میرے بھائیوں اس میدان کا استعمال نہیں کیا گیا تو باطل طاقتیں ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو اکھاڑ کے لے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یوٹیوب کی کیا ضرورت ہے، انسٹاگرام کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بے وقوف، جس میدان میں شیطان اور دشمن لڑ رہا ہے اس میدان میں اترے گا تبھی تو اس کا مقابلہ کر سکے گا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، ایک کلپ بنتی ہے، منٹوں کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، پوری دنیا میں۔ اب میں یہاں جمعہ میں بیٹھ کر مسجد کے اندر خوب زوردار بیان کر رہا ہوں، اور ایک ویڈیو کلپ پوری دنیا میں باطل طاقت اس وقت میرے بھائیوں عزیزوں ہمارا نوجوان طبقہ کس کس نام پر، البرہان کے نام پر، الفرقان کے نام پر، البینہ کے نام پر، آپ کو ہزاروں بلکہ سینکڑوں چینل آپ کو دکھاؤں گا جس میں باطل طاقتیں، یہودی سازشیں اور نصرانی طاقتیں اور بعض مسلمان وہ طبقہ جو اس وقت سہولت پسند ہے، فیشن پسند ہے، اپنے نوجوانوں کو یہ کہہ کر اپنی طرف راغب کر رہا ہے کہ مسجد میں جو بیٹھ کر مولوی صاحب کا بیان ہوتا ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، دین تو آسان ہے، آؤ تمہیں آسان دین ہم سکھائیں گے، اور اختلافی بات بتا کر، ادھر ادھر کی بات بتا کر سامنے والے کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اچھا پکا اور نوجوان مسلمان جو داڑھی رکھا ہے اس نے البینہ میں ایک ویڈیو دیکھا جس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ داڑھی سنت ہے۔ داڑھی کیا ہے؟ سنت ہے، نکالیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور دو تین روایتیں ادھر ادھر کی بیان کر دی۔ اب وہ نوجوان جو بڑی داڑھی والا تھا صفن صفا ہو گیا، آخر کہتا ہے کہ مولانا دیکھو۔ اب میرے بھائی عزیزوں، ایک مجلس میں دین اسے اتنا اچھا سمجھ میں آ گیا تو پھر 16 سال کی جھک مارنا تھا ہمیں مجلس میں۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ دشمن جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان نوجوانوں کا کیا کیا جائے؟ ان نوجوانوں کی حفاظت کا اقدام کیا جائے اور پھر ان باطل طاقتوں کے لیے منہ توڑ جواب دیا جائے، ورنہ میرے بھائی عزیزوں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہمیں معلوم ہوا ہمارا دشمن تو سوشل میڈیا پر منٹوں میں ہندوستان سے دور دور تک پہنچ رہا ہے اور ہم تو صرف مسجد کے حد تک رہ گئے۔ تو الغرض میرے بھائی عزیزوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اور ان کے مناقب میں، ان کے فضائل میں جتنی روایتیں ہیں میں اسی کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ ہماری نگاہ میں حضرت حسن بھی مقدس ہیں، حضرت حسین بھی مقدس ہیں، امیر معاویہ بھی مقدس ہیں، حضرت علی بھی مقدس ہیں، حضرت امی عائشہ بھی مقدس ہیں، حضرت زبیر بھی مقدس ہیں، حضرت زبیر بھی مقدس ہیں، اور دیگر تمام صحابہ ہماری نگاہ میں سب کے سب رہبر ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ابو سفیان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔
اور ابو سفیان جن کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، لیکن بیٹا باپ کے ساتھ شریک نہیں ہوا کسی جنگ میں، کیونکہ امیر معاویہ کے دل میں ایمان سے پہلے ہی محمد رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ سے محبت تھی، جس کی وجہ سے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی۔ اب جیسے ہی موقع ملا فتح مکہ پر، ابو سفیان جیسے ہی ایمان قبول کیے، آگے بڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور صرف 2 سال کی مدت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 9-10 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 2 سال کا وقفہ ملا۔ ان 2 سال میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی خدمت اور اللہ کی اطاعت اور قرآن کی خدمت میں اپنے آپ کو اتنا لگایا کہ ایک کمیٹی تھی، ایک جماعت تھی 17 افراد کی، جو وحی کو لکھا کرتی تھے، جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ یہ 17 افراد تھے، ان میں سب سے بڑا مقام زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑا مقام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ 2 سال میں اپنے مجاہدوں، اپنی قربانیوں اور اللہ کے رسول کی خدمت سے اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی میں انہیں داخل کیا۔ کاتبین وحی مطلب کیا؟ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کے اترتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے بعد ان صحابہ کو بلا کے کہتے کہ جبرائیل نے قرآن میں یہ اتارا ہے، یہ لے آیا ہے، اللہ نے یہ اتارا ہے، اسے لکھو۔ میں اگر خط لکھنا چاہوں، کسی دھوکے باز کو بلاؤں گا؟ کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہے، کسی جھوٹے کو بلاؤں گا؟ کسی دغادار کو بلاؤں گا؟ نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میری بات فلاں تک پہنچے تو صحیح پہنچے، تو دیانت آدمی کو تلاش کرتا ہوں۔ اب بتاؤ، ان 17 افراد کو جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے، جن کا نام اللہ کے نبی نے لکھا کہ یہ قرآن لکھیں گے، ان 17 میں سب سے اونچے مقام پر دوسرے نمبر پر فائز ہونے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے اندر اللہ کے نبی نے وہ کون سی دیانت دیکھی ہوگی، کون سی شرافت دیکھی ہوگی، کون سی خدمت دیکھی ہوگی کہ بغیر یہ چیزیں دیکھے تو ہم تو اپنی بات نہیں پہنچاتے۔ اللہ کے رسول نے قرآن لکھنے کے لیے ان کا انتخاب کیا، تو کچھ تو ان کے اندر خصوصیت تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ارے بھائی، میں کوئی بات پہنچاتا ہوں، ایسے فرد کو ڈھونڈتا ہوں جو میری بات کو صحیح دوسروں تک پہنچائے، جو سچا ہو، دیانتدار ہو، امانت دار ہو، جس کے اندر خامیاں نہ ہو، زندگی سادی سیدھی ہو، اچھے اوصاف والا ہو۔ اب میرے بھائیوں، میری بات کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن میں تلاش آدمی کو ایسے کرتا ہوں جو دیانتدار ہو، امانت دار ہو۔ اب اللہ کے نبی نے قرآن کو لکھنے کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں، تو کیا جس کا کردار نہ ہو، جس کے اوصاف نہ ہو، جس کے پاس شرافت نہ ہو، جس کے پاس دیانت نہ ہو، ایسے فرد کا انتخاب کریں گے؟ 1 لاکھ صحابہ میں سے 17 افراد جو کتابت وحی پر بیٹھے ہوئے تھے، جو منتخب ہوئے تھے، ان میں سے دوسرا مقام رکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب میرے بھائیوں عزیزوں، اب اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان شیعہ کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، یہ اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ ان روافض کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں اس آدمی کے خلاف بھوک کر جو اللہ اس کے رسول کا محب ہے، محبوب ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ ان کے بھائی ہیں، اللہ کے نبی کے سالے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ رشتہ کیا ہے معلوم ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ ابو سفیان ان کے والد ہیں۔ وہ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان آئے تھے بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے، داماد سے ملاقات کرنے کے لیے، مکے کے اندر جو جھڑپ ہو چکی ہے اسے صلح کرنے کے لیے ابو سفیان گھر کے اندر آئے، ام حبیبہ کے بیٹی کے گھر کو آئے۔ اب دیکھا
بیٹی دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے بیٹی میں نے بڑے بڑے گھرانے دیکھے ہیں جہاں باپ کے آتے ہی مسحریاں بچھائی جاتی ہیں، کرسیاں لگائی جاتی ہیں، تکیے لگائے جاتے ہیں، قالینیں بچھائی جاتی ہیں، لیکن تو کیسی بیٹی ہے کہ باپ کے آنے پر بستر لپیٹ دیتی ہے اور نیچے بیٹھنے کو کہتی ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے ابو جان آپ کافر ہیں، ناپاک ہیں، اس بستر پر محمد الرسول اللہ سوتا ہے، آپ ناپاک انسان کو میں محمد الرسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے بھائی عزیزو، یہ ہے حقیقت میں محبت۔ غیروں کے طور طریقوں سے، غیروں کے اطوار سے اتنی نفرت ہو، اتنی دشمنی ہو کہ ان کے چال چلن، ان کے رہن سہن سے نفرت پیدا ہو جائے، نبی سے اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ سوؤں تو نبی کے اطوار پر، نبی کے عادات پر سوؤں، چلوں تو نبی کے عادات و اطوار پر، بات کروں تو نبی کے عادات و اطوار پر۔ یہ حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ ہماری زندگیاں دیکھو، کسی یہودی عیسائی سے ہم تھوڑی کم نظر آتے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ دیکھو، ہمارے فنکشن دیکھو، کسی یہودی سے کم نظر نہیں آتے، کسی نصرانی سے کم نظر نہیں آتے۔ انجان لاش مل جائے تو دیکھنا پڑے گا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کوئی علامت نہیں ہے ہمارے پاس ظاہری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلائے۔ راستے پر میری لاش مل جائے تو لوگ پینٹ کھینچ کے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مسلمان ہے یا نہیں، ظاہری اعضاء بتا دے یہ تو محمد کا غلام ہے۔ ایسی زندگی جینے والوں کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، عاشق علی کہا جاتا ہے، عاشق حسین کہا جاتا ہے، عاشق ابوبکر کہا جاتا ہے، عاشق عثمان کہا جاتا ہے۔ میری طرح عیسائیوں کی زندگیوں کو اپنا کر، یہودیوں کی زندگی کو اپنا کر میں عاشق رسول بن نہیں سکتا۔ بزرگان محترم، ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا کہ ابو جان آپ والد تو ہیں لیکن اتنے قابل نہیں کہ آپ محمد رسول اللہ کے بستر پر بیٹھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور حضرت امیر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی یعنی اللہ کے نبی کے سالے ہوئے اور ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ہم سب کی ماں ام حبیبہ کے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گود میں سر رکھے ہوئے سوئے ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے بھائی کے سر کی مالش کر رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں اپنے بھائی کے سر پر تیل لگا رہی ہوں۔ اللہ کے نبی میں امیر معاویہ سے محبت کرتی ہوں، میں معاویہ کو چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ترانی، اے ام حبیبہ کیا تو دیکھتی نہیں ہے ان اللہ ورسولہ یحبہ، اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے دشمنوں کو کہہ دیا امیر معاویہ سے دشمنی کرنا گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا، اللہ سے دشمنی کرنا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے نفرت کرو گے تو اللہ غضب ہوگا نہیں ہوگا، جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اس کی شان میں گستاخی کرو گے اللہ ناراض ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما ترا، کیا تو دیکھتی نہیں ہے ان اللہ ورسولہ یحبہ، اللہ اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی عزیزوں، کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کی ملاقات کے لیے نکلے تو پیچھے پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی چل پڑے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی، استنجے سے فارغ ہو کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے لیے حضرت امیر معاویہ پانی لے کر کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدمت کہتے ہیں اسی کو جو کہنے سے پہلے کر گزرے۔
باپ کی خدمت یہ نہیں کہ باپ کے کہنے پر باپ کی خدمت کی جائے، ماں کی خدمت یہ نہیں کہ ماں کے کہنے پر کی جائے، بلکہ ماں باپ رشتہ دار دوست جتنے تعلقات رکھنے والے ہیں ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان کی کیا ضرورت ہے سمجھ میں آ جائے، اسے کہتے ہیں حقیقت میں محبت۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے پانی لے آؤ۔ اللہ کے نبی استنجے کے لیے گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوٹے میں پانی لے کر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوئے، کلی کیا، چہرہ دھویا، چہرہ دھوتے دھوتے نگاہ پڑی کس پر؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ میرے بھائی معززو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً دعا دی، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ہدایت کو پھیلا دے۔ میرے بھائی کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دی۔ ایک مرتبہ کہا، اے اللہ امیر معاویہ کے دل کو علم اور حلم سے بھر دے۔ میرے بھائی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے مہارت عطا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وصال سے پہلے اللہ کے نبی نے ایک جماعت بنائی تھی اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اس جماعت کو روانہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فوراً اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس جماعت کو روانہ کیے۔ اس جماعت میں ایک مقدمۃ الجیش تھا، یعنی وہ جو لشکر جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی جماعت آگے چلتی ہے، وہ اس بات کا خیال کرتی ہے کہ رات دن میں جہاں بھی لشکر رکے گا تو اسے رکنے کے لیے سہولتیں کہاں کہاں مہیا ہو سکتی ہے، کہاں پانی کا نظام ہو سکتا ہے، کہاں چھاؤں کا نظام ہو سکتا ہے، کہاں دشمنوں کا خطرہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینے والی ایک جماعت پہلے روانہ ہو جاتی۔ اس جماعت کے کمانڈر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، اور یہ وہ جماعت تھی جو اسامہ رضی اللہ عنہ کی لشکر کی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ اب میرے بھائیو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی بڑا مختصر، 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دور دور دراز تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس تمام لشکروں کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ میں شرکت کرتے رہے، حتیٰ کہ میرے بھائیوں 5 سال کے گزرنے کے بعد ایک اردن شہر ہے جسے شام کہا جاتا ہے، اس علاقے کو فتح کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن معاویہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر بنایا، اور یزید رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس جگہ پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اتنی زیادہ تیز تھی کہ ایک مرتبہ کسی کو آدمی کو دیکھ لیتے تو اس کے پوری زندگی کو کیا کر دیتے؟ کیچ کر دیتے، پورا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دیتے کہ اس کے اندر یہ صفات اچھے ہیں، یہ صفات کتنے خراب ہیں، یہ آدمی اس قابل ہے، یہ آدمی اس قابل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست بڑی زبردست فراست، اور وہ فراست رکھنے والا آدمی اردن کا گورنر کسے بناتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سن 7 ہجری میں 17 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 7 سال بعد، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وفات کے 5 سال بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے 5 سال کے گزرنے کے بعد، اب میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انہیں گورنر بنایا، اللہ نے سیاست اور حکومت کا اتنا زبردست ملکہ دیا، اتنا زبردست ملکہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بقیہ 5 سال 10 سال حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی، وہ 5 سال وہاں گورنر رہے۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12.5 سال خلافت کیے، وہ 12.5 سال بھی کیا کیے؟ انہوں نے خلافت وہاں گورنری کا نظام کو چلایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے 5 سال اس میں بھی وہ گورنر رہے۔ تقریباً میرے بھائیوں 40 پر 1 سال تک حکومت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جس میں سے
تقریباً 12 سال اپنی بادشاہت کے اور باقی 20 پر 7 سال میرے بھائی 12 سال گورنری کے اور باقی 20 پر 9 سال کس کے؟ بادشاہت کے۔ جس آدمی نے 41 سال حکومت کی ہو، اسلامی حکومت کا نفاذ کیا ہو، اور میرے بھائیوں 70 پر 8 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اس وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو یزید کو بادشاہ بنایا۔ اس ایک مسئلے کو لے کر ان کی 70 پر 8 سال کی زندگی کو پورا مٹا کر صرف اس ایک فیصلے کو لے کر اچھالا جاتا ہے اور ان کی پوری 41 سال کی خدمت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی و عزیزوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اب تک زمینی لڑائیاں لڑے ہیں، اب ہم سمندری لڑائی لڑیں گے۔ سب سے پہلے اسلامی حکومت میں نیوی بنی وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں۔ اس سے پہلے صحابہ لڑتے تھے اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کو ترغیب نشر و اشاعت میں زمینی لڑائیاں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے سمندری لڑائی جو 500 کشتیوں کے ساتھ تیار ہوئی وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، اول جیش من امتی یرکبون البحر، میری پہلی امت کی ایک جماعت، ایک لشکر جو سمندر میں کیا کرے گا؟ لڑائی لڑے گا، فقد یوجب الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس پہلے لشکر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنت کے واجب ہونے کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی تھی۔ میرے بھائی و عزیزوں، اب یہ لشکر جب اترا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کن علاقوں کو فتح کیا؟ جارڈن، لبنان، سیریا اور اس وقت کا اسرائیل، اور اس زمانے میں افریقہ، ترکستان، ازبکستان، افغانستان، سندھ، یہ سارے علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوئے؟ اسلام کے پرچم تلے آئے۔ ان ساری خدمات کو بھول کر ایک فیصلے کو لے کر اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اچھالا جاتا ہے، اور ان کے زندگی اور ان کی سیرت کو داغدار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائی و عزیزوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سپہ سالاری میں آدھی دنیا پر لشکر کشائی کی ہے۔ سننے ہو آپ تو سنتے ہیں نا، فلاں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی، حضرت عمر نے پوری دنیا پر بادشاہت کی۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے آدھی دنیا پر اپنی سپہ سالاری میں لشکر کشائی کی تھی، یعنی آدھی دنیا پر لشکر لے کر اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے انہوں نے اپنے جان مال کو نذرانہ پیش کیا۔ میرے بھائی و عزیزوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت ہے۔ اب یہ جو لڑائیاں ہوئی صحابہ کے درمیان میں، وہ میری اور آپ کی لڑائی کی طرح نہیں ہے، دل میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ، دشمنیاں ایسے نہیں تھے صحابہ۔ اختلافی مسئلہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ شہید کیوں کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 13 سال خلافت کی، اس میں سے شروع کے 6 سال بالکل امن و سکون کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد کے 7 سال میں کیا ہوا؟ لوگوں کے درمیان وہ لوگ پیدا ہو گئے جو ظاہر میں مسلمان تھے، اندرون میں کفر رکھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے، مسلمان زیر ہو جائیں، مسلمان جو آج عزت کے تاج پر، عزت کے تخت پر، عزت کی چوٹیوں پر نظر آتے ہیں، وہ پھر سے ذلیل ہو جائیں۔ انہوں نے اندرونی اعتبار سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دی، اور خصوصاً حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کی باطنی زندگی کو لے کر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ اس میں سے چند بھولے بھالے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ میرے بھائیوں، بھولا بھالا انسان ہی دھوکہ کھا جاتا ہے،
ورنہ چالاک تو کئیوں کو دھوکہ دے کے نکل جاتا ہے۔ اور یہ جو منافق تھے انتہائی چالاک قسم کے لوگ تھے، اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کی اور انہیں شہید کر دیا۔ اب انہیں شہید کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے امیر معاویہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اس وقت آپ امیر بن جائیں گے۔ میرے بھائی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روم، جارڈن، لبنان، سیریا اور اسرائیل، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر مضبوط حکومت ہو رہی ہے، اور یہاں مدینے کے اندر جو حکومت تھی، جو کیپٹل تھا، جس طرح یہ پورا ہندوستان ہے اس کا کیپٹل کون سا ہے؟ دلی ہے، اور دلی کے اندر کیا ہو جائے حکومت میں مین باڈی میں کیا کمزوری پیدا ہو جائے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ تندرست ہونے کے باوجود بیمار ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زبردست حکومت چلا رہے تھے، اور دوسری طرف منافقین اور دشمنان اسلام وہ اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے مدینے کے کیپٹل کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ دور دراز علاقے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور لوگ سارے کے سارے جم کر حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور جو ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سازشوں کے تحت کیا کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جیسے امیر معاویہ کو معلوم ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کو کیا کیا جائے؟ قصاص میں ان کا بدلہ لیا جائے، ان کا قصاص کیا جائے۔ اور ادھر معلوم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت اگر قصاص کا مطالبہ کیا گیا تو اصل جو کیپٹل ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، اور ایمان والوں کا جو مین نقصان ہو جائے گا۔ دونوں کے نظریے صحیح تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ بھی صحیح تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ بھی صحیح تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہوتا یہی ہے جب دو صحیح آدمی ہو تو درمیان میں جو غلط آدمی ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دونوں بٹ گئے، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہلانے لگا، پھسلانے لگا، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہلانے لگا، پھسلانے لگا کہ اس وقت کیپٹل کمزور ہے، اور جو مدینہ ہے کمزور ہے، اس وقت اگر آپ قصاص کی بات کریں گے تو پھر مدینہ کمزور پڑ جائے گا، پھر پورے علاقے میں مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مضبوط طاقت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بلوائی لوگ تھے، جو خوارج تھے، جو روافض تھے، انہوں نے اتنا مجبور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے کیپٹل ہی کو بدل دیا، مدینے کو چھوڑ کر کوفہ کیپٹل بنایا۔ اب میرے بھائیوں، جیسے کوفہ میں کیپٹل بنا تو ایک طرف روم کا بادشاہ، جس علاقے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ کیپٹل جو ہوتی ہے اسی کی حکومت کیا ہوتی ہے؟ دور دراز تک ہوتی ہے، اور جو گورنر ہوتا ہے وہ تو محدود حد تک رہتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا علاقہ چھوٹا تھا، اور ادھر کوفہ آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علاقہ بڑا ہوا، اور وہ جو علاقہ تھا جو روم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئی تھی، تو اس وقت روم نے ایک سازش تھی کہ ہم کسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر ہم اپنے وہ علاقے جو ان کے قبضے میں چلے گئے ہیں واپس لیتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھو، تمہارا جو بھائی ہے علی وہ تمہارے خلاف ہے، چلو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور جا کر علی پر چڑھائی کرتے ہیں، اور اس جگہ پر بھی تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ کس نے لکھا؟ پورا بیان بکا، کیا سن رہی ہیں آپ لوگ؟ روم نے لکھا امیر معاویہ کو۔ میرے بھائیوں، دل جب صاف ہوتے ہیں نا تو دشمنی صرف زبان کی حد تک ہوتی ہے۔ صحابہ ویسے ہی تھے، جو دشمنیاں تھی ظاہری تھی، اندرونی نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اے روم، یاد رکھنا اگر تیرا لشکر علی کے خلاف اترتا ہے تو پہلی صف میں مجھے پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ دلوں کی صفائی تھی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان،
دشمنیاں ہوتی تو پھر غیروں کے خلاف ہوتی، آپس میں دشمنیاں نہیں، آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اختلاف کہتے ہیں دو نظریوں کا رکھنا، مخالفت کہتے ہیں دل کے اندر دشمنی رکھنا۔ مسلمان سے اختلاف تو رکھے گا لیکن مخالفت نہیں رکھے گا۔ اگر اختلاف کی جگہ مخالفت آ جائے تو پھر میرے بھائی و عزیزو اللہ کی نظر سے بھی وہ گر جائیں گے۔ اب میں یہ ٹوپی نہیں پہنتی نا، ان کو ایک بات بتاتا ہوں، سنو۔ ٹوپی نہیں پہنتے کا تو انہوں بولتے ہیں ٹوپی پہنے جا بھی نہیں پہنے جا بھی رکھو۔ یہ غیر مقلدین حضرات جو ہیں، اہل حدیث حضرات جو ہیں، انہیں بتاتا ہوں، سنو میرے بھائی و عزیزو۔ بولتی ابو حنیفہ کے نزدیک یہاں کہتے، امام شافعی کے نزدیک یہاں کہتے، امام شافعی کو مان کو یہاں بندے تو کیا بھی نہیں کہتے، ہمیں ان کو مانی سے کا یہاں بندے تو غلط کہتے۔ میرے بھائی و عزیزو، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ اختلافی ہے، مخالفت والا نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اختلاف والا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں پہنچے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں۔ ایک مسئلہ ہے، کیا مسئلہ؟ کہ امام کے پیچھے قرات کرنا، امام قرآن پڑھ رہا ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ امام قرات کر رہے ہیں تو مقتدی قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو آدمی امام کے پیچھے پڑھے اس پر بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کی بنیاد پر۔ اب میرے بھائی و عزیزو، ایک کے نزدیک قرات کرنا ناجائز، ایک کے نزدیک قرات کرنا واجب۔ بات سمجھ میں آئی؟ جائز ناجائز کا مسئلہ ہو گیا دو ائمہ کے نزدیک۔ یہ باتیں کہاں اترتی ہیں حضرت؟ بزنس کی بات کرو سمجھ میں آ جاتی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو امام کے پیچھے امام پڑھ رہا ہے، تم بادشاہ کے دربار میں گئے ہو، بادشاہ تمہارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، خاموش رہو، امام صاحب بولیں گے امام کو سنو۔ اللہ کے نزدیک کسی بادشاہ کے دربار میں گئے تو پورے نہیں بولتے، اکیلا بولتا، ایسا تو ہوتا پورے بولتی گی، ٹمکر میں پورے بولتی نہیں نا۔ اور میرے بھائی و عزیزو، امام شافعی کہتے ہیں اللہ بیک وقت سب کی سنتا، بھائی اللہ بیک وقت سب کی سنتا، سب بولوں نے سن لیتا۔ اب دونوں کے نزدیک ناجائز و حرام کا مسئلہ ہے، ایک کہتے ہیں حرام ہے، ایک کہتے ہیں واجب ہے۔ اب میرے بھائی و عزیزو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ پوتے کس کے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے حساب سے۔ امام صاحب کا ادھر انتقال ہوا، اس کے دوسرے سال امام شافعی پیدا ہوئے، سو معلوم ہوا اتنا لمبا زمانہ درمیان میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے کہاں پر؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس۔ آج بھی ان کی قبر کے پاس قریب میں ایک مسجد ہے۔ اب نماز پڑھنے کا موقع آیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد کا امام رہتا انہیں تو نماز پڑھانا اور امام انہوں پیچھے مقتدی بننا، کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے نزدیک قرات کرنا واجب، حالانکہ جس کے یہاں گئی اس کے نزدیک قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں مقتدی بن کر قرات کروں گا تو امام صاحب کی شان میں گستاخی ہوگی، خاموش رہوں گا تو میرے فتوے کے خلاف ہوگا، لہٰذا آج ایک دن میں خود امام بن جاؤں گا۔ امامت کی قرات بھی کر لی، ان کی قرات بھی ہو گئی، اور جو پیچھے مقتدی تھے وہ تو حنفی تھی، وہ خاموش بھی ہو گئے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ان کے فتوے پر عمل بھی ہو گیا اور ان کی مخالفت بھی نہیں ہوئی۔ میرے بھائی یہ کہتے ہیں اختلاف۔ کسے سمجھ میں نہیں آیا؟ مجھے تو معلوم نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک قرات کرنا واجب ہے، اب انہیں پیچھے کھڑے تو قرات کرنا، سامنے کھڑے تو خاموش رہے تو ان کے فتوے کے خلاف ہو جاتا۔ انہوں نے کیا بولتی؟ قرات کرنا بولو، قرات کرے تو امام صاحب کی قبرستان کچھ گئی سو مسجد میں ہے، امام صاحب کی قبر وہاں سامنے ہے، ان کے مسجد کو جا کر ان کے خلاف بولے سک ہوتا ہے نا، تو ایک کام کیا کرے، میں آج نماز پڑھاؤں گا، اس سے میری قرات بھی ہو جائے گی، حضرت کی شان میں گستاخی بھی نہیں ہوگی۔ اے بھائیوں، جن کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہوتی باوجود اختلاف کے محبتیں ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں محبتیں نہیں نفرتیں ہوتی ہیں باوجود گلے ملنے کے دشمنیاں دل میں باقی رہتی ہیں۔
کتنے لوگ نہیں ملتے حضرت سلام علیکم دعا کرو گلے میں پوتی درگا سے کیا بھی بولنے والے بولتے. اب میرے بھائی عزیزوں حضرات صحابہ کے درمیان اختلاف تو تھا لیکن کبھی کسی کی دشمنی پر نہیں اترے. ایک موقع آیا جنگ ہوئی جنگ صفین جس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف والے بھی بہت شہید ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی بہت شہید ہوئے. کسی نے پوچھا حضرت اس میں کون جنتی رہتی نا بیچ میں ٹینٹ پہ رہتی نا انہوں کیا بولے کون جنتی حضرت اس میں کہا قاتلنا ہمارے قتال کرنے والے وقاتل معاویہ کلاہما فی الجنہ دونوں جنتی ہیں ہمارے بھی جنتی ان کے بھی جنتی. اس کے بعد میرے بھائیوں علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے پاس گئے جو جو شہید ہوئے تھے ان کا نام لے لے کے دعا کیا اللہ ان کی مغفرت کر ان کی مغفرت کر. اب یہ لشکر پورا ہونے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کے لشکر میں جو جو انتقال ہوئے تھے ان کے لیے دعا کیا اللہ ان پر رحم فرما ان کی بھی مغفرت کر. میرے بھائیوں یہ صحابہ تھے. اب ایک اور بات بتا تو دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے عقیل بن ابو طالب وہ کس کے قریب تھے امیر معاویہ کے پاس. حضرت امیر معاویہ کے ایک بھائی تھے زید بن ابو سفیان وہ خاص تھے کس کے حضرت علی کے پاس. میرے بھائی انہیں تو بس اتنا سمجھ میں آتا تھا کہ مجھے حق کی طرفداری کرنا ہے میری نظر میں جو حق بات ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں جو حق میں سمجھتا ہوں اس کی طرفداری کروں گا سامنے اگر آ جائے تو پھر اس سے دشمنی نہیں کروں گا. ہمارا مسئلہ ایسا نہیں اللہ اس کے رسول ناراض ہوئے تو پرواہ نہیں میری دشمنی کامیاب ہونا. اب میرے بھائی ان کے مناقب و فضائل ابھی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے مکمل بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ میں سے ہر ایک کی عزت کرنے کی ان کے احترام کرنے کی ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.